حضرت انس بن نصیر جو حضرت انس بن مالک کے چاچا تھے لڑتے پھرتے بہت آگے نکل گئے، دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ انس بن نصیر نے پوچھا کہ یہاں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اب لڑ کر کیا کریں گے؟ جن کے لیے لڑتے تھے وہی نہیں رہے، ہم نے سنا کہ حضور رحمت عالم شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نصیر یہ سن کر تڑپ گئے اور فرمایا پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ ایک ایک دشمن کی فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہادت پائی۔ جنگ کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اسی سے زیادہ تیر تلوار اور نیزہ کے زخم تھے، کوئی شخص پہچان تک نہ سکا۔ ان کی بہن نے انہیں دیکھ کر لاش کو پہچانا۔ جنگ احد کی اسی ہلچل اور بدحواسی میں جب مہر رسالت کو ہجوم کفار کے دل بدل نے گھیر لیا اور اس وقت سید المحبوبین نے پکارا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے، تو حضرت زیاد بن سکن چند انصاریوں کو لے کر یہ خدمت ادا کرنے کے لیے بڑھے۔ ہر ایک نے جاں بازی سے لڑتے ہوئے اپنی جان فدا کر دی، مگر ایک زخم بھی رحمت عالم کو لگنے نہیں دیا۔ اور زیاد بن سکن کو تو یہ شرف حاصل ہوا کہ زخموں سے چور چور ہو کر دم توڑ رہے تھے۔ رحمت عالم نے حکم دیا کہ ان کا لاش میرے قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، ابھی کچھ جان باقی تھی۔ آپ نے زمین پر گھسٹ کر اپنا منہ محبوب خدا کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے۔ یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل۔ اللہ اللہ، اس موت کا لطف و مزہ تو عاشق رسول ہی سے پوچھو۔ ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ عظمت کتنے ناز کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا کہ وہ وقت وفات جس کے سرانے یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہو گئے ہوں گے۔ تو برادران ملت، در حقیقت اس سر کی معراج ہو گئی جس کو قدم رسول پر قربان ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ سچ کہا ہے کہ کسی رازدار الفت نے دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ ان کے معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، میرے معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ برادران اسلام، میرے کیپ میں سورۃ توبہ کی آیت تلاوت کی اور ترجمہ بھی آپ کو سنا چکا کہ 8 چیزوں کی محبت کو جو شخص اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر قربان کر دے گا وہی در حقیقت سچا مسلمان ہے۔ اور اگر ان 8 چیزوں کی محبت کو اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب ہوگی تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان کی روشنی سے محروم ہے اور وہ ہرگز سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ان 8 چیزوں میں سب سے پہلی چیز باپ داداؤں کی محبت ہے، جس کو ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یعنی سچا مسلمان وہ ہے کہ باپ داداؤں کی محبت کو اللہ رسول اور جہاد کی محبت پر قربان کر دے۔